الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین راحت للعاشقین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمی مظہر نور جمال مصطفیٰ
خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ، خواجہ نور محمد باصفا۔ کبھی یوں بھی یا میری آنکھ میں، کبھی یوں بھی یا میری آنکھ میں، کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے، مجھے ایک رات نواز دے، مگر اس کے بعد سحر نہ ہو، مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ یاران طریقت و برادران اسلام، آج کی اس بابرکت رات میں ہم ایک مقصد لے کے بیٹھے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ویسے تو 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی۔ سرکار کے زیادہ فرامین 27ویں کے بارے میں یہ بڑی تفصیل سے ہم نے پچھلے اتوار کو بیان کیا تھا سارا۔ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کانت لیلۃ القدر نزل جبریل بین فی کبکبۃ الملائکۃ یصلون علی کل قائم وقائد یذکر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اللہ کرے کہ آج کی ہو، تاکہ ہمارا بیٹھنا، ویسے تو ہر محفل ہی جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، سبحان اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن شب قدر تو پھر سبحان اللہ، ہزارہا مہینوں کی عبادت سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام، جب کوئی سیاسی جلسہ ہو نا سیاستدانوں کا، تو ہر ایم پی اے کو حکم ہوتا ہے بھئی تم نے اپنے علاقے سے بندے لے کر آنے اور اپنی قیادت میں لے کے آنے ہیں، تمہیں آخر ہم نے ایم پی اے کی سیٹ دی ہے تو اب تم بھی تو بندے لاؤ نا ذرا۔ تو جب کوئی بھی سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو آرڈر آتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے علاقے سے بندے اکٹھے کر کے لانے ہیں اور اپنی قیادت میں لے کے آنے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک پروٹوکول ہے۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، تم نے آج فرشتوں کو زمین پہ لے کے جانا ہے اور اپنی قیادت میں لے کے جانا ہے۔ فرشتے ویسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پروٹوکول ہے جو اللہ نے ان لوگوں کا رکھا ہے جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعد کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، بیٹھ کے قرآن، جو بھی اللہ کا ذکر ہوتا کرتے رہتے ہیں۔ دونوں الفاظ قائماً و قاعداً، پیرا کریں یا کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے یا بیٹھ کے حسب توفیق، جس کو جیسے توفیق ہو اللہ کا ذکر کرنے والا جو بھی ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جبریل آج لیلۃ القدر کی رات ہے، میرے بندے میری یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم نے سارے کے سارے فرشتوں کو اپنی قیادت میں لے کے جانا ہے۔ ینزل جبریل فی کبکبۃ الملائکۃ یصلون علی کل قائم وقائد یذکر اللہ۔ تو اس رات طلوع فجر تک
ہر اللہ کے ذکر کرنے والے پر وہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کے رسول کا ذکر کرنے کی شان ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم بڑی بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اچھا لیلۃ القدر کو ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے قرب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو بیان کرنا ہے۔ اس کے قرب کے دو طریقے، ایک طریقہ تو وہ تھا، سبحان اللہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، مدینہ کی مسجد تھی، ابو بکر و عمر کی محفل ہوا کرتی تھی، سرکار بیٹھے ہوتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے، یہ قرب تھا۔ سبحان اللہ، وہ تو نصیب کی بات ہے۔ اسی محفل میں ایک دن سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا فرمانے لگے، صحابہ مجھے آج میرے بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی تو ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھائی کون ہے پھر؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی میرے وہ امتی ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے۔ تم نے تو مجھے دیکھا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، الم نشرح کا سینہ دیکھا، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، اللہ کی وحی کو نازل ہوتے دیکھا، قرآن دیکھا، حرم دیکھا، نبض نبی دیکھی، معجزات دیکھے، ایمان لے آئے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی جن کی آج مجھے یاد آ رہی ہے نا، میں بہت مس کر رہا ہوں ان کو، یہ وہ ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، کو وہ لیل کی زلفیں نہیں دیکھی ہوں گی، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، پتھروں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یا رسول اللہ دیکھا ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا، بس میری باتیں سنیں گے۔ کو والضحیٰ کے سورت پڑھے گا تو میرا چہرے کو یاد کر لے گا، سبحان اللہ۔ واللیل اذا یغشا، سورہ لیل پڑھے گا، میری زلفوں کو یاد کر کے کلمہ پڑھ لے گا۔ کو الم نشرح پڑھے گا، میرے سینے کو یاد کر کے کلمہ پڑھ لے گا۔ وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، صرف میری باتیں سنیں گے، مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اے صحابہ، مجھے اپنے ان بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ وہ بھائی کون ہیں؟ الحمدللہ ہم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اخوانی الذین یاتون من بعدی، میرے بھائی وہ ہوں گے جب میرا وصال ہو جائے گا نا تو وہ میرے بعد میں آئیں گے، تم سے میری باتیں سنیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ سرکار کا قرب، اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں جو صحابہ کو ملا، لیکن جو قرب، جو اس کا طریقہ ہمارے لیے تابعین نے چھوڑا ہے، جو سرکار کے فرامین ہیں، سبحان اللہ۔ خوش نصیب اور خوش بخت تو وہ جن کو سرکار کا دور نصیب ہوا۔ پیرا کفمت خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس سے کم بہتر وہ زمانہ جو میرے بعد میں آئے گا، صحابہ کا آ گیا۔ اس کے بعد کا زمانہ جو اس کے بعد تابعین کا آ گیا، اس کے بعد کا زمانہ جو تبع تابعین کا آ گیا، ائمہ مجتہدین کا آ گیا، محدثین کا آ گیا۔ تو بہترین زمانہ تو وہی ہے جو سرکار کا ہے، اور آج کے دور میں سرکار کا بہتر قرب تو وہی ہے کہ جس کو سرکار کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ ہو، سرکار کی جالی سامنے ہو، مواجہ شریف سامنے ہو، اور وہاں بیٹھ کے شب و روز اگر گزارنے کا موقع مل جائے، کیا بات ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، میرے آقا نے جن کے بارے میں کہا مجھے اپنے بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے آج،
تو یہ اللہ اس کے رسول کا قرب کیسے حاصل کریں؟ ان کو وہ قرب کیسے میسر آئے جو صحابہ کو بھی تھا؟ وہ قرب کیسے ملے؟ سبحان اللہ، سرکار کے عاشق سید العشاق بعد صحابہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بیٹھے تھے نا، اشتاق الی اخوانی، مجھے اپنے بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے، اسی یاد میں بات چلتے چلتے آ گئی عمر اور علی کی طرف۔ اے عمر، ایک میرا عاشق ہے، یمن میں رہتا ہے، کرن کا علاقہ ہے، قبیلہ اس کا ہے مراد۔ اے عمر، اے علی، جب تم اس سے ملو نا، کس سے بلا؟ سرکار کا وہ عاشق جو کبھی سرکار سے نہیں ملا، کبھی نہیں آ سکے مدینے، سرکار کا دور ضرور پایا، نہیں آ سکے مدینے۔ اس کا بھی ذکر کریں گے آگے، وہ کیا واقعہ ہے، کبھی سرکار سے ملے نہیں ہیں، لیکن یہ عاشقوں کی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عمر وقت کا خلیفہ، اے علی وقت کا خلیفہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب عمر کی شان آ جائے تو آپ فرماتے ہیں عمر تیری شان یہ ہے کہ تو جس راستے پہ چل رہا ہو، شیطان دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، سائڈ پہ ہو جو بھائی عمر آ رہے ہیں۔ یہ تمہارا ڈر ہے، یہ تمہارا خوف ہے شیطان کے اوپر۔ لیکن سرکار کے ان عاشقوں کی شان یہ ہے کہ جو سرکار کی یاد میں ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، مل نہیں پاتے ہیں۔ میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، میرا ایک عاشق ہے جس کی مجھے بڑی یاد آتی ہے، یمن کا رہنے والا ہے، علاقہ اس کا کرن ہے، قبیلہ اس کا مراد ہے۔ جب تم دونوں اس سے ملو نا تو اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ سرکار سے کبھی نہیں ملے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ کئی اویس ہوں گے، پہچانیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، جو سرکار کی یاد میں ہر وقت رہتے ہیں نا، جن کو سرکار سے ملنے کا ہر وقت شوق ہوتا ہے، ہر وقت دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طرح سرکار سے جا ملیں بس، تو وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں عاشق، میرا فلاں بھائی کہاں بیٹھ کے اس کے دل میں کیا تڑپ ہے، ان کو ہمارے احوال کا پتہ ہوتا ہے۔ دلیل سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں یمن کا رہنے والا ہے، کرن کا علاقہ ہے، قبیلہ مراد ہے، اس کی نشانی یہ ہے اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، وہ یمن میں بیٹھے، سرکار مدینہ میں بیٹھے ہوئے، اپنے عاشقوں کا یہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اسے شفا مل گئی۔ نشانیاں بتا رہے ہیں اپنے عاشقوں کی، کس حد تک سرکار اپنے عاشقوں کی خبر رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بائیں کندھے کے پیچھے چھوٹا سا سفید نشان باقی ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ سیدنا اویس کرنی کے بارے میں۔ کبھی ملے ہی نہیں ہے، ایک ہی تعلق ہے بس، عشق رسول کا، عشق نبی کا۔ وہ ساری زندگی یمن میں بیٹھ کر سرکار، اچھا سبحان اللہ، مل کیوں نہیں پائے؟ والدہ بیمار تھی۔ ہماری آج کی نسل، ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بہت اہم ہے کہ سرکار کا عشق پانے کے لیے بھی والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص والدین کی خدمت نہ کرے، والدین کا گستاخ ہو،
والدین کا بے ادب ہو اور سرکار کا عاشق مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا اویس کرنی سے سیکھو کہ سرکار کا عشق ملا تو کیسے ملا۔ والدہ بیمار تھی، کچھ سہارے کے لیے تھا کوئی نہیں، اور بظاہر مالی طور پہ بہت غریب تھے، آپ امیر نہیں تھے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پہ امیر نہیں تھے، بہت غریب تھے، بکریاں اونٹ چرایا کرتے تھے یمن کے اندر۔ والدہ بیمار تھی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، ساری زندگی نہیں آ پائے۔ قبلہ باؤجی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ قصہ سنایا کرتے تھے، ویسے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ انہوں نے جو روایت کی وہ ان کی سند ان کو مبارک، ہمارے لیے سند تو وہ ہے جو ہمارے شیخ نے روایت کی ہے، تو میں تو یہ روایت قبلہ باؤجی رحمۃ اللہ علیہ سے کر رہا ہوں، ان سے مروی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سیدنا اویس کرنی نے ایک بار اپنے محلے والوں سے بات کی، پڑوسیوں سے، کہ یار اگر تم کچھ دنوں کے لیے میری ماں کا خیال رکھ لو تو میں اپنے نبی سے نہ ملاؤں جا کے، کچھ دن کی بات ہے، اگر تم میری ماں کا خیال رکھ سکتے ہو تو بتا دو، میں ذرا اپنے نبی سے ملاؤں جا کے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، ایک طرف نبی کو ملاقات ہے، دوسری طرف ماں باپ کی خدمت ہے۔ تو آج کل کے لوگوں کو، بچوں کو، نسل کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عشق رسول تب تک نہیں مل سکتا ہے جب تک والدین کی رضا نہ ہو، جب تک والدین آپ سے راضی نہ ہوں، جب تک آپ والدین کی خدمت نہ کر لیں، ان کی فرما برداری نہ کر لیں، ان کی تابعداری نہ کر لیں، عشق رسول کو بھول جائیں آپ۔ اس کی سب سے بڑے دل سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ محلے والوں کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے ذمہ داری لے لی، ماں سے اجازت لی کہ اماں جی کچھ دن کی بات ہے، یہ پڑوسی ہمارے آپ کا خیال رکھیں گے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں نے کہا اچھا بھی چلے جاؤ، ایک شرط ہے، ایک شرط پہ جانا ہے۔ جی ماں جی کیا شرط ہے؟ بیٹا شرط یہ ہے، یا تو مسجد میں جانا ہے یا پھر گھر میں جانا، کسی ایک جگہ جانا، دونوں جگہ پہ نہیں جانا۔ اللہ کی آزمائش ہے، آزمائش محبت کی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ عشق محبت یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، اسلام کے قوانین پہ پابند رہنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ ماں نے وعدہ لے لیا کہ بیٹا یا تو مسجد میں جاؤ گے یا گھر جاؤ گے، دونوں جگہ نہیں جاؤ گے۔ سرکار مل گئے، ٹھیک ہے نا، تو واپس آ جانا، ٹھیک ہے ماں جی۔ سیدنا اویس کرنی یمن سے چل پڑے، مدینہ پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، تو آپ نے سوچا کیلولے کا وقت ہوتا ہے عرب میں، اس وقت یہ رواج تھا کیلولے کا، اب بھی ہے، ہر جگہ ہوتا، سنت بھی ہے سرکار کی، کہ سرکار کی سنت سمجھ لیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جب ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، سرکار کی سنت ہے جب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ 15 منٹ کا کیلولہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت، ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، آپ کی صحت بھی درست رہتی ہے۔ تو موقع ملے تو کیلولہ ضرور کیا کریں، سنت بھی ہے، اس کی برکات بھی ہے۔ جب سیدنا اویس کرنی مدینہ پہنچے نا، تو دوپہر کا وقت تھا، آپ کو لگا کہ سرکار گھر میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عشق کی منزلیں بڑی اوکھی ہوتی ہیں، بہت مشکل ہوتی ہیں۔ پیچھے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا گھر جانا ہے یا مسجد جانا ہے، دونوں جگہ نہیں جانا۔ آپ نے حجرہ مبارک پہ دستک دی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ نے پوچھا کون ہے، نام تو نہ بتایا، کہا جی حضور ہیں گھر میں، ہوئے، اور ان کا گھر میں تو نہیں ہے، مسجد میں۔ چیخ نکل گئی۔ وہ شاعر نے کہا ہے، بے ملے ہی بچھڑ گئے ہم تو، 100 گلے ہیں کوئی گلا ہی نہیں۔ 100 گلے کرنے کے لیے کرے کس سے، سرکار تو ملے نہیں۔ تو جو ہے جان، تو جو ہے جانا،
تو ہمیں آج تک ملا ہی نہیں. چیخ نکل گئی. عرض کرتے ہیں شاعر نے, سبحان اللہ کیا ترجمانی کی ہمارے آقا نے. آپ عرض کرنے لگے, نی میں تخت تے تاج نہ چاہا, اکو دید تیری دی میں خواہاں. ایک طرف میرے آقا وہ صحابہ کو کہتے ہیں اشتاق الی اخوانی, مجھے اپنے بھائیوں کی بڑی یاد آتی ہے, وہ میرے عاشق جو کبھی مجھ سے مل نہیں پائے, ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں. ایک طرف عاشقوں کی یہ صدائیں ہیں اور ایک طرف میرے آقا کیا فرماتے ہیں, نی میں صدقے جاوایو نارا جنا راوا تو آوے سواری. ادھر صدا کیا ہے, وہ ویسے کرنے کی صدا یہ ہے, یا رسول اللہ کرو یاری, صلی اللہ تینوں لکھ واری. یا رسول اللہ کرو یاری, صلی اللہ تینوں لکھ واری. جو اگلا شعر ہے نا, سرکار نے پڑھا تو نہیں ہے, لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے نا. وہ ویسے کرنے کی چیخ نکل گئی. ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا, حالانکہ عاشق تھے وہ, بھائی ایک طرف میرے نبی کی ملاقات ہے, ماں کے وعدے کو بعد میں دیکھیں گے, سرکار سے تو ملے, لیکن یہ ماں کا مقام ہے, یہ والدین کا رتبہ ہے جو اللہ نے ماں کو بھی دیا ہے اور باپ کو بھی دیا ہے. یہ ماں باپ کا مقام ہے معاشرے میں, یہ عزت ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے. اسلام آیا, اس نے کہا ماں سے وعدہ کیا ہے نا تو رسول سے بھی نہیں مل سکتے, ابھی وعدہ کر کے آئے ہو ماں سے, یہ ماں کا مقام ہے اسلام کے اندر. وہ ویسے کرنی وہیں سے مڑ گئے, نہیں مل پائے سرکار سے. تھوڑی دیر بعد حضور گھر تشریف لے آئے. آپ مت ہے نا, اشتاق الی اخوانی, مجھے اپنے بھائیوں کی بڑی یاد آتی ہے. کوئی عاشق ہو صحیح, سبحان اللہ. آپ مت ہے, مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے یمن سے. یمن میں ایسا کیا ہے, سرکار کا عاشق بیٹھا ہوا ہے, تو سرکار کے عاشق جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں سے توحید کی خوشبوئیں آ جاتی ہیں. اصل توحید سرکار کا عشق ہے, جہاں سرکار کا عشق نہیں ہے وہاں توحید نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. سرکار گھر آئے نا, اماں جی فرمانے لگیں حضور ایک شخص آیا تھا. اچھا تو پھر حضور آپ کا پوچھا اس نے. میں نے کہا آپ تو گھر میں نہیں ہیں. پھر کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا ہوا, اس کی چیخ نکل گئی اور واپس چلا گیا. سبحان اللہ. عاشقوں کا مقام دیکھیں. ام المومنین ہے, سرکار کی زوجہ ہیں, ہماری مائیں, مومنوں کی مائیں ہیں. یہ مقام دیا اسلام نے. میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ, قبلہ باؤ جی فرمایا کرتے تھے, اے عائشہ تو نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ چونکہ حکم تھا, اسلام نے حکم دیا عورتوں کو. یاد رکھ لیں, عورتوں کو حکم یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دروازہ کھولیں تو پس پردہ رہا کریں, کبھی سامنے نہ آیا کریں, اور ایک جو ہے بھاری آواز سے بات کیا کریں. جب عورتیں گھر میں اکیلی ہوں, کوئی اجنبی آ جائے, دروازے پہ دستک ہو جائے, پوچھے کون ہے, تو آگے سے بھاری آواز میں بات کیا کریں, زنانہ آواز میں بات نہ کیا کریں, تاکہ کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا. یہ اسلام کا حکم ہے. اب حکم تھا سرکار کا. یا رسول اللہ چہرہ تو نہیں دیکھ پائی, تو پھر یا اس کی کمر مبارک دیکھی ہے میں نے. یہ عاشقوں کی پشت کا مقام ہے.
आशिकों के चेहरे की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे चेहरा नहीं देखा। और देखने वाली कौन है? मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, चेहरा तूने देखा, पीठ देखी है। अच्छा, तूने अवैस की पीठ देखी है, वजबत लकल जन्ना, आयशा तेरे पे जन्नत वाजिब हो गई है। ये सरकार की याद में बैठने वालों की कमर का ये मकाम है, पुश्त का ये मकाम है। चेहरे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फिर जब ये सुना ना, आपने कहा आयशा तेरे पे जन्नत वाजिब हो गई है। फिर वहां तर्जमानी की है शायर ने, नी मैं तख्त ते ताज न चाहा, इको दीद तेरी दी मैं खां, नी मैं सदके जावायो नारा, जिन्ना रावा तो आवे सवारी। वो राह जिस पे आशिक गुजरे हों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका शहनशाह नक्शबंद हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल, आपके कुर्रतुल ऐन हज़रत ख्वाजा पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल, ये सरकार के अब थोड़े जिस्म की बात कर लें। वैसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुष्ट देखी आपने, आपने कहा है आयशा तेरे पे जन्नत वाजिब होगी। सरकार के आशिकों से शायर लिखता है, जो देखे कब्र में मुझको कहे मुनकर नकीर उस दम, के छोड़ो ये तो दीवाना गुलामे मुर्तज़ा का है। कब्र में सब ने जाना है, मुनकर नकीर ने आना है, सवाल जवाब करने हैं। सवाल जवाब क्या करने हैं? तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे। ये आम बंदों की बात हो रही है। लेकिन जब मुनकर नकीर ने आना ना आशिकों की कब्र में, सुभान अल्लाह सुभान, आशिकों की कब्र में मेरे आका ने सईदना वैसे करनी के बारे में जो नात लिखी है ना, सुभान अल्लाह। एक दांत के बदले तोड़ा, दांत अपने दहन में न छोड़ा, ऐसे आशिक वैसे करनी, सुभान अल्लाह। ग़ज़वा ओहद में सरकार कभी नहीं मिले। आज ये जो मिलना मिलाना ना, ये हम जैसों के लिए, जो आशिक होते हैं ना, ये दूरियां, ये फासले, ये दीवारें, ये उनके लिए कोई माना नहीं रखा करती। सरकार का सुभान अल्लाह, सरकार के जो औलिया होते हैं वो आपके बिल्कुल आसपास होते हैं, वो बज़ाहिर जहाँ भी हों। ग़ज़वा ओहद 3री हिजरी है, सरकार का दांत मुबारक शहीद हो जाता है। वो वैसे करनी को किसने बता दिया? सोचने की बात है। वैसे करनी को किसने बताया? सरकार का दांत टूटा है। वो कहते हैं मोहब्बत में अगर इल्हाम ना हो तो ऐसी मोहब्बत का फिटे मुंह। वो इश्क, वो मोहब्बत, वो इश्क जहां इल्हामात ना हो वही नबी पे नाजिल होती है, इल्हामात औलिया पे नाजिल होते हैं। इसके साथ साथ जो सच्चे आशिक होते हैं ना, उनको भी सुभान अल्लाह। हमारे आका के आशिक थे, किले वाले के ग़ुलाम थे, सुभान अल्लाह। मुझे अब उनका नाम ज़हन में नहीं है, चले आप बता दीजिएगा। सरकार का हुक्का जब भी बंद हो जाता था दरबाशी पे, मियाँ अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार के आशिक थे। हर वक्त वहाँ पे तो नहीं रहते थे ना, जैसे सरकार का हुक्का पूछता था आगे हुक्का चलाने आ जाते। यार ये इल्हाम होते हैं। तो वो मोहब्बत, वो इश्क क्या जिसमें इल्हाम ना हो। इधर ग़ज़वा ओहद में सरकार का दांत मुबारक शहीद हो जाता है,
ادھر ویسے کرنے پہ الہام ہو جاتا تیرے محبوب کا دانت ٹوٹ گیا بھائی، اور تیرے محبوب کا دانت ٹوٹ گیا، اچھا سارے دانت توڑ کے باہر پھینک دے، لو پڑے ہیں دانتوں کی کیا اوقات ہے؟ ایک دانت کے بدلے توڑا، دانت اپنے دہن میں نہ چھوڑا، ایسے عاشق ویسے کرنی میرے پیارے رسول مدنی۔ یہ سرکار کے عاشق، تو عاشقوں کی بات کر رہے تھے ہم۔ منکر نکیر جب آئیں گے نا عاشقوں کی قبر کے اندر، سبحان اللہ، جو دیکھیں قبر میں مجھ کو کہیں منکر نکیر، اس دم کا مطلب ہے فوراً، یعنی اگر تو وہ سوال کیا نا انہوں نے مر ربو کا، آگے جواب دے گا ربی اللہ، ما دینو کا دینی الاسلام، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آگے وہ جواب دے گا ہوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کم از کم 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ لگ سکتے ہیں، تو اس دم کا مطلب تو پھر پورا نہ ہوا، فوراً تو ختم ہو گیا۔ پھر عاشقوں کی شان یہ ہے جو دیکھیں قبر میں مجھ کو کہیں منکر نکیر، اس دم جیسے ہی قبر میں داخل ہوں گے نا، سبحان اللہ، وہ جو عاشقوں کا جسم ہوگا نا وہ عام جسم نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ جنت ایسے واجب نہیں ہوئی ہے، عاشقوں کے چہرے، عاشقوں کے ہاتھ، عاشقوں کے کاندھے، عاشقوں کے دل، سینے، وہ سرکار کے عشق سے یوں منور ہوں گے کہ جیسے منکر نکیر قبر میں داخل ہوں گے نا، کہیں منکر نکیر اس دم کہ چھوڑو یہ تو دیوانہ غلام مرتضیٰ کا ہے، اور یہ تو سرکار کا عاشق لیٹا ہوا ہے، تم کس سے سوال کر؟ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے، 2 فرشتے ہوں گے نا، ایک منکر ایک نکیر، 2 ہوں گے، جیسی قبر میں داخل ہوں گے، عاشق رسول کا جب چہرہ عشق رسول میں منور ہوتا ہوا چمکتا ہوا دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے اسی کدھر آ گئے ہیں، اور یہ تو سرکار کی عاشق ہیں، ان سے کیا دلیل مانگنی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ میرے آقا نے عمر اور علی کو وصیت کی تھی کہ بھائی جب بھی اویس سے ملو، میں اپنے بھائیوں سے بڑی مجھے ان کی یاد آتی ہے، ایک میرا بھائی جس کا نام اویس کرنی ہے، جب اس سے ملو تو میرے لیے اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا، میری امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ کس سے کرانا؟ وہ سرکار کا عاشق جس نے کبھی سرکار کو نہیں دیکھا۔ حج کا موسم آیا، سید عمر فاروق کا دور ہے، آپ تشریف لاتے ہیں میدان عرفات میں، صدا لگاتے ہیں بھی جتنے یمن والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، یمن والے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں اچھا یمن میں جو کرن کے علاقے کے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں، کرن والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان، عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، عاشقوں کی جو عبادت ہے وہ اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ آج کا جو پیغام ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا قرب پانا ہو، رسول کا قرب پانا ہو تو اس کے لیے بظاہر قریب ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز ہی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ کرن والے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کہنے لگے جی کرن والے میں جو قبیلہ مراد والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ سارے بیٹھ کے ایک شخص کھڑا رہا، آپ مان لگے ہاں بھئی تم اویس ہو؟ ان کا جی میں تو اویس نہیں ہوں۔ آپ نے کہا یمن کا قبیلہ مراد کا کوئی اویس بھی ہے؟ ان کا جی ہے تو صحیح، اسے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، ابھی بھی ادھر کہیں اونٹ ہی چلا رہا ہے، کرنے حج آیا ہوا ہے حج کرنے آئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عبادت جو ہے یہ نماز میں رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ ہم جیسوں کے لیے، عاشقوں کی ہر ادا عبادت ہوتی ہے۔ تو کبھی سرکار کی عاشقوں کی اداؤں کو نہیں پرکھا کرتے کہ یار میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں
وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں نماز پڑھ رہا۔ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند ہو؟ تو کبھی کسی سرکار کے عاشق کو کسی ادا کو جج نہیں کیا کرتے، کبھی کسی کو حکم نہیں لگایا کرتے کہ میں تو 10 نفل پڑھ لی، اس نے صرف فرض پڑھے ہیں، یا نفل پڑھے ہی نہیں، یا 2 نفل پڑھے ہیں۔ اوہ خدا کے بندے، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ رسول کے کون کتنا قریب ہے، اور رسول کے قرب کے لیے کس کو کس کام کی ضرورت ہے۔ حاجی میدان عرفات میں حج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرکار کا عاشق جا کے اونٹ چڑھا رہا ہے وہ کہنے لگا جی وہ میرا چچا زاد ہے، بھائی ہے، لیکن وہ ادھر کہیں اونٹ چڑھا رہا ہے ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہیں بیٹھا ہے۔ وہی بات آگے دیکھو جی، اسی میدان عرفات حج کا رکن ادا کر رہے ہیں اور وہ جا کے اونٹ چڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میدان عرفات میں بیٹھے بھی محروم ہے اور وہ اونٹ چڑھا کے بھی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ عاشق کی شان تو یہ ہے نا۔ تو کبھی کسی عاشق رسول کی کسی عادت کو، کسی حرکت کو برا نہیں کہتے، ہمیں کیا پتہ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، کبھی کسی کو اس طرح جج نہیں کیا کرتے۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق نے سیدنا علی کو لیا، میدان عرفات چھوڑا اور باہر جہاں وہ اونٹ چلا رہے تھے وہاں چلے گئے اور پوچھنے لگے ہاں بھی اویس تم ہی ہو؟ جی اویس تو میں ہی ہوں۔ وہ سرکار نے ایک نشانی بتائی تھی اپنے بھائی کی۔ اچھا بھی تمہیں کوڑ کا مرض بھی ہوا تھا؟ ہاں جی ہوا تو تھا۔ اچھا اپنا یہ کندھا دکھاؤ ذرا۔ کندھا دیکھا تو وہ سفید نشان جو سرکار نے بتایا تھا نا، وہ جو سرکار کا دانت ٹوٹا، اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ شاید اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ نشانی سرکار نے بتائی ہے، میرے اویس کی نشانی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب نشانی دیکھی نا، کندھے کے پیچھے سفید نشان ہے، اچھا وہ سبحان اللہ سرکار کے عاشق کو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کون ہیں؟ سرکار کے عاشقوں کو کس سے کیا غرض؟ عاشقوں کو کسی منصب سے غرض نہیں ہوا کرتی ہے، عاشقوں کو کسی منصب والے سے غرض نہیں ہوا کرتی ہے۔ عاشقوں کی ایک ہی غرض ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے عشق رسول۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا شہنشاہ نقشبند، آپ کو کیا کیا آفر نہیں کیا گیا؟ آپ کو جو کیمیا گھر بنا دیتے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گی، آپ نے کہا نہیں، دے رسول دے رسول دے رسول۔ لینا تو اللہ کا رسول، لینا تو کچھ نہیں لینا۔ یہ عاشقوں کی طلب ہوتی ہے۔ سیدنا ویسے کرنی اتنے بے غرض، اتنے بے نیاز، آپ کو نہیں پتہ کہ عمر فاروق کھڑا ہوا ہے۔ آپ کہتے جی میں ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ سیدنا میں یار میرا نام عمر فاروق ہے۔ نہیں بتایا امیر المومنین ہوں، کبھی نہیں بتایا۔ عاشقوں کا احترام سیکھنا ہو تو عمر فاروق سے سیکھو۔ آپ کہہ سکتے تھے میں امیر المومنین خلیفۃ المومنین، نہیں کہا آپ نے۔ سرکار کا عاشق ہے بھائی، میرے آقا نے کہا تھا اس سے دعا کرنا، پتہ نہیں کتنا بڑا عاشق ہوگا۔ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ابو بکر یار غار بیٹھنے والے، سارے بیٹھنے والے، لیکن دعا کے لیے کہا ہے تو ویسے کرنی کو کہا ہے۔ تو عاشقوں کا احترام یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی اپنا منصب نہیں جتلایا کرتے۔ آپ نے کہا میں عمر بن خطاب، یہ علی بن طالب۔ جی حضور فرمائیں۔ آپ نے کہا سرکار نے کہا تھا کہ آپ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں اور سرکار کی امت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ویسے کرنے کی۔ دعا کروانے کون گیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گئے دعا کرانے کے لیے۔ آپ نے کہا میری اوقات، آپ امیر المومنین۔ آپ نے کہا بھی سرکار کا حکم ہے۔ آپ نے کہا حکم ہے، میں کر دیتا ہوں دعا کی آپ نے، آمین کہا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اچھا وہ بھائی اب ایک میری گزارش ہے کہ تم یمن سے تو آ گئے ہو، تو اب تم مدینہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، میرا وہ جو عشق کا بھرم تھا نا وہ ٹوٹ گیا آج۔ یہ عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے سن لیں اب۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الاتقیاء الاخفیاء الذین الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا واذا حضروا لم یدعوا ولم یعرفوا واذا مرضوا لم یعودوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک متقی
لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو مخفی ہوتے ہیں، الاخفیاء، چھپے رہتے ہیں لوگوں سے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ ہوتے اللہ کے اولیاء ہیں، ہوتے اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن دنیا سے چھپ کر رہتے ہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور ان کی نشانیاں کیا کیا آپ بتاتے ہیں؟ اذا غابوا لم یفتقدوا، جب کبھی غائب ہو جائیں نا تو کسی کو ان کے غائب ہونے کا احساس ہوتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا یار بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ان کو مس نہیں کرتا۔ اور جب کبھی محفل میں آ جائیں تو کوئی ان کو نہ پروٹوکول دیتا ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ آؤ بھگت کرتا ہے۔ جب بیمار ہو جائیں ان کی عادت پہ کوئی نہیں جاتا، کیونکہ وہ کبھی شہرت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو سیدنا اویس کرنی کے عشق سے، عشق رسول سے جو درس ملتا ہے وہ اخلاص اور اخفاء کا ملتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو، اپنے عشق کو سرکار کے ساتھ خاص رکھیں اور مخفی رکھیں۔ دکھاوا، شہرت، یہ پروٹوکول، یہ منصب، اگر یہ بیچ میں آ گئی تو ویسے کرنی فرماتے ہیں اے عمر آپ نے میرے عشق کا بھرم ختم کر دیا ہے۔ میرے عشق کا بھرم یہ تھا، میں چھپا ہوا تھا دنیا سے، میں ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتا تھا، سرکار کی یاد میں رہتا تھا۔ آپ نے مجھے مشہور کر دیا تو اب لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا یا سرکار کے ساتھ بیٹھوں گا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا عمر اب نہ تو میں مدینہ ٹھہر سکتا ہوں اور نہ ہی میں یمن واپس جا سکتا ہوں۔ پھر نہیں گئے آپ یمن، آپ نے کہا وہاں جاؤں گا مشہور ہو جاؤں گا، مشہور ہو گیا تو میرا عشق رسول جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا شہنشاہ نقشبند ایک جگہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا پتہ کرو، خیر ہے پھولوں کے ہار لے کے بیٹھے، کیا مسئلہ ہے؟ ساتھ غلام نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا جی ایک پیر صاحب آ رہے ہیں، ایک پیر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی خوش آمدید کرنے کے لیے یہ پھولوں کے ہار لے کے جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا یار ہم بھی فقیر ہیں، ہمیں تو جانتا بھی کوئی نہیں۔ غلاموں کو کہا بھی آج کی رات تہجد نہیں پڑھنی ہم نے۔ تہجد کا حکم ہوتا ہے نا جب کہ 5 نمازیں چھٹی تہجد پڑھنی ہے، بھئی آج رات کوئی تہجد نہیں پڑھے گا۔ یہ جو اخفاء ہوتا ہے، یہ جو اخلاص ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں یہ سن لیں، یاد رکھ لیں۔ اچھا، نہ خود تہجد کے لیے اٹھے نہ غلام اٹھے، قاصد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقاں دی ویکھو شان نرالی، آپ محبوب انتظار کرے، وہ محبوب، وہ دو جہاں کا والی، وہ رحمت دو جہاں، وہ خاتم النبیین، وہ رحمت للعالمین، جن کی بارگاہ میں ہر روز میرے آقا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج غلام مرتضیٰ کی سیٹ خالی ہے، قاصد بھیجا جاؤ بھائی اٹھاؤ جا کے، غلام مرتضیٰ آئے نہیں۔ قاصد نے اٹھایا، آپ نے کہا نہیں اٹھنا بھی ہم نے۔ اچھا، اے عاشقاں دی ویکھو شان نرالی، آپ محبوب انتظار کرے، قاصد بھیجے جے نہ جاگے جے عاشق، آوے پھر آپ آن بیدار کرے، اٹھ میرے پیارے میں دو جگوارے، یار دا یار دیدار کرے۔ قاصد بھیجا اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا نہیں اٹھے، اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے۔ غلام مرتضیٰ خیر تہجد نہیں پڑھنے آئے؟ یا رسول اللہ کل وہاں سے گزر ہوا، لوگ ادھر کھڑے تھے پیروں کی جو ہے خوش آمدید کرنے کے، ہمیں تو جانتا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اے غلام مرتضیٰ، وہ جس کے پروٹوکول کے لیے دنیا کھڑی ہوئی تھی، کبھی اس کو ہماری بارگاہ میں بھی دیکھا ہے؟ تو یہ جو شہرت، دکھاوا، اس سے بچے، اپنے عشق رسول کو مخفی رکھیں، اپنی عبادات کو مخفی رکھیں، اپنے دین کو مخفی رکھیں، اللہ کے لیے خالص کر لیں، محبت کو اللہ کے رسول کے لیے خالص کر لیں۔ کبھی کسی کے اعمال پہ حکم نہ لگائیں، کبھی کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک طرف پورے یمن والے عرفات میں بیٹھ کے رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور محروم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ویسے کرنی اونٹ چلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔
تو کبھی کسی کی حرکتوں پہ یا کبھی کسی کی عادتوں پہ حکم نہیں لگایا کرتے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس وقت کون کس مقام پہ کھڑا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، امام راضی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ نے اولیاء کو کیوں مخفی رکھا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے تاکہ ہر انسان کی عزت کرے کہ یار یہ کہیں اللہ کا ولی نہ بیٹھا ہو، میں اسے بے ادبی کر بیٹھوں، میں اسے زبان درازی کر بیٹھوں، گستاخی نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو اخفاء ہے، دین کا جو اخلاص ہے، آج کی شب قدر کا یہی پیغام ہے۔ عبادت بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، جتنی عبادت ہو سکے زندگی میں یاد رکھیں صرف اللہ کے لیے کیا کریں۔ اس میں شہرت، دکھاوا، اس میں اعلانات، مثلا عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، یہ بڑا عجیب رواج بن گیا ہے۔ پہلے دعوتیں ہوں گی، پھر میلاد ہوں گے۔ خدا کے بندے، جس سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی اس محفل کی وجہ سے سرکار کے کتنے عاشقوں کے دل دکھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہم نے بھی آنا تھا، ہمیں بھی بلا لو۔ تو اگر سرکار کے عاشقوں کا دل دکھا کے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں ہی جانا ہے تو کہاں کا عمرہ رہا یہ؟ تو یہ جو اخلاص ہے، اخفاء ہے، اپنی عبادات کو، اپنی محبتوں کو پوشیدہ رکھا کریں۔ یہ اولیاء کے خاصیتوں میں سے خاصیت ہے۔ آپ اولیاء کے طریق اٹھا لیں، جب عبادت لمبی لمبی کرتے تھے ادھر پبلک میں نہیں کیا کرتے تھے، عوام یا تو حجرے میں ہو جاتے تھے بند یا جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ عبادت کو صرف خدا کے لیے خاص کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے، اخفاء کے لیے۔ تو سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہ مدینہ ٹھہرے، کہتے میری تو ادھر مشہور ہو گیا، میں نہ یمن گئے واپس مشہور ہو گیا، پھر آپ شام تشریف چلے گئے۔ بالکل وہی تنہائی کے اندر، اخفاء کے اندر۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ان اللہ یحب الاتقیاء الاخفیاء الذین، میرا رب ان نیک لوگ، نیک سارے ہی ہوتے ہیں، کوئی اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی نیک نہیں ہے، نہیں، نیک سارے ہیں، لیکن اللہ کن نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ جو نیکی بھی کرتے ہیں تو صرف رب کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکی کی ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو صرف یا اس کو پتہ یا رب کو پتہ کہ اس نے اس کی مدد کی ہے، کسی تیسرے بندے کو پتہ۔ اگر دائیں ہاتھ سے کچھ دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا دیا، کس کو دیا۔ تو یہ درس ہے، یہ پیغام ہے اس شب برات کا۔ اپنی عبادات کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، اپنی نیکیوں کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے خالص کر لیں۔ جب ہم اپنے دین کو اللہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اس کو دکھاوے سے، شہرت سے، اس طرح کی باتوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ عاشقوں کا مقام ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی اشتاق الی اخوانی، اے میرے صحابہ، مجھے میرے ان عاشقوں کی بڑی یاد آ رہی ہے کہ جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، نیکیوں کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔